السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فائزہ خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اپنے اطاعت کے طریقے سیکھنے کے لیے مواقع میسر کرتا ہے۔ جیو پاک زندگی ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں ہم سیکھ رہے ہیں پاک زندگی گزارنے کے طریقے، ایسی زندگی جس میں ہماری سوچیں پاک ہوں، ہمارے معاملات پاک ہوں، ہمارے تصورات پاک ہوں، ہمارے تعلقات پاک ہوں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور الحمدللہ اب تک ہم نے اور دیکھنے والوں میں سے بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہیں استاذہ نکہت ہاشمی۔ استاذہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ استاذہ ایک خوبصورت سلسلہ جو کہ اب اختتامی مراحل میں داخل ہونے جا رہا ہے اور رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ہمیں بہت موقع بھی ملا آپ سے سیکھنے کا اور اپنی دل کی پاکیزگی کے لیے محنت کرنے کا۔ اللہ ہی آپ کو بہترین جزا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت سے مہمان بھی شریک ہوتے ہیں جن کی گفتگو کے ذریعے ہم بہت سے سوالات اس میں سے لیتے ہیں، سوالات پوچھے جاتے ہیں اور استاذہ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ اسی طرح آج بھی کچھ لوگ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سوالات پوچھیں گے آج کے موضوع کے متعلق، اور انشاءاللہ ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو اور بہتر انداز سے سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ میرے دائیں جانب ہیں ریحانہ اور اقصیٰ، اور میرے بائیں جانب ہیں آج ماریہ اور لبنہ ناز۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تعصب سے تفکر تک کا سفر۔ تعصب کسے کہتے ہیں؟ آخر تعصب کی وجہ سے کس طرح پاک زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور تعصب سے تفکر تک کا سفر کس طرح سے طے پاتا ہے؟ استاذہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ تعصب کیا چیز ہے؟ یہ تعصب کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح سے پاک زندگی گزارنے کے راستے کی رکاوٹ ہے؟ تعصب بنیادی طور پر یعنی کسی بھی حوالے سے انسان کے اندر در آئے، دراصل حق کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بنیاد کچھ اور ہوتی ہے۔ کبھی اس کی بنیاد زبان ہو تو لسانی عصبیت ہوتی ہے، اس کی بنیاد قبیلہ ہو تو قبائلی عصبیت ہوتی ہے، اگر اس کی بنیاد وطن ہو تو وطنی عصبیت ہوتی ہے، اور اگر اس کی بنیاد کوئی خاص مسلک، کوئی خاص یعنی نظریہ ہو تو اس کی عصبیت ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کی اینک لگا لیتا ہے۔ صحیح۔ اس اینک کے لگانے کے بعد اس کے لیے حقائق کا ادراک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی سوچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یعنی ایک تو ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، صحیح دکھتا ہی نہیں ہے، یعنی بیسیکلی حق کا ادراک کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، چیزیں بلر رہ جاتی ہیں۔ جب کوئی چیز سمجھ آ جاتی ہے نا پھر سانچہ بنتا ہے، تو یہاں تو سمجھ آنے میں ہی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ قبول ہی نہیں کی جاتی، باہر سے ہی رد کر دی جاتی ہے، کسی چیز کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر اتنا وقت اس کے اوپر لگتا ہے، اتنی صلاحیت لگتی ہے، انسان کی اتنی زندگی انویسٹ ہوتی ہے تعصب کے لیے، جس کی وجہ سے اس کے پاس تفکر کا وقت نہیں ہوتا، اور تفکر دل کی عبادت ہے۔ تفکر اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اس کائنات پر، اور مجھے تو وہ بات بہت زیادہ پسند ہے، بہت دل کو اپیل کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے، ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے، ایک حصہ اس کی کائنات، اس کی صنائی پر غور و فکر کے لیے، ایک حصہ نفس کے محاسبے کے لیے، اور ایک حصہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اس میں تعصب کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو وقت ہے وہ وقت آپ کے پاس سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو آپ قدر و قیمت والی جگہ پر لگائیں گے تو بزنس اچھا ہوگا نا، نفع ہوگا۔ تو اس کے لیے نفع مند جو جگہیں ہیں وہ اللہ کی یاد ہے، تفکر ہے، محاسبہ ہے، اور پھر اپنی ضروریات کا پورا کرنا۔ صحیح۔ تو جب انسان تعصب میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کی یاد کے لیے بھی نہیں وقت بچتا، کیونکہ کچھ اور ہی چیزیں یاد کرتے رہتے ہیں، تفکر کے لیے بھی وقت نہیں بچتا،
محاسبہ نفس ہوتا ہی نہیں، اور اپنی ضروریات کو انسان پورا کرتا ہے لیکن اعصابی تناؤ کے ساتھ. تعصب میں اعصابی تناؤ بہت ہوتا ہے. پہلے لوگ تو ایسا کرتے تھے کہ اپنے قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے قبائلی حمیت کے تحت لوگ جنگیں کرتے تھے، اور لوگ اپنے قبیلے کو سربلند کرنے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے تھے. اب یہ تعصب کسی اور اینگل سے سامنے آ گیا. اگرچہ بظاہر دنیا میں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تعصب ختم ہو رہا ہے، لیکن تعصب ختم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے شاید. مجھے لگتا ہے کہ تعصب ختم ہونے کی بجائے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑھ رہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ تعصب ختم بھی ہو. مطلب جہاں تک سوسائٹی میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اینگل میں، جیسے ابھی آپ قبائلی عصبیت کی بات کر رہی تھیں، مسلک کی عصبیت کی بات کر رہی تھیں، اگر ہم صرف ان 2 فیکٹرز کو ہی دیکھیں تو یہ بھی بہت زیادہ ہیں. لائک ابھی بھی لوگ اپنی نسب کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہیں، وہ ہر چیز کو اسی چیز پہ پرکھتے ہیں. اور اگر مسلک کی اس پہ دیکھیں، عصبیت پر دیکھیں، تو یہ تو میرے خیال سے ایکسٹریم پہ جا رہی ہے، اور ایکسٹریم پہ جاتے ہی مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے خاص طور پہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان سے لوگ بہت زیادہ اس چیز کا افیکٹ بھی لے رہے ہیں. وہ ایسی چیزوں میں پھنسا چکے ہیں ہمیں کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. اصل میں رہنا بات یہ ہے کہ جہاں تک تعصب کا تعلق ہے نا، کچھ عصبیت منیمائز ہوئی ہے. مثال کے طور پر قبائلی عصبیت، آج وہ قبائلی عصبیت نہیں ہے جو کل کے دور میں تھی. جو اپنے قبیلے کے لیے جان دینے کی بات تھی، آج ماں باپ کو کوئی گھر نہیں رکھنا چاہتا. تعصب کہاں ہے؟ اولڈ ہومز بن گئے. اولڈ ہومز ایسی سوسائٹی میں نہیں بن سکتے جو ماں باپ پر فخر کریں اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کریں. وہ چیز ختم ہوئی، یعنی بالکل اپوزٹ اینڈ پہ آ گئے. اگر ہم یہ بات کریں لسانی تعصب کی، تو کچھ علاقوں میں کچھ جگہوں پر لسانی تعصب پایا جاتا ہے، ورنہ عمومی طور پر تو آپ دیکھیں، آپ ساری اردو رومن میں لکھتے ہیں. تعصب کہاں ہے اگر ہم لسانی تعصب کی بھی بات کریں؟ لیکن لسانی تعصب کی بنیاد پر پاکستان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑے فسادات رہے ہیں، ایسی بات نہیں. لیکن اب لوگ نکلنا چاہتے ہیں نہیں، لوگ ایک اور پوزیشن پہ آ گئے نا. جی، لسانی تعصب تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں، ساری چیزیں ہر اعتبار سے غلط نہیں ہوتی. کسی حد تک تعصب جو ہے وہ آپ کو آپ کی آئیڈینٹی بچانے میں ہیلپ بھی کرتا ہے، لیکن لسانی تعصب بھی اس انداز میں شاید باقی نہیں ہے، کیونکہ دنیا پوری میں گلوبل ولیج ہے اور اس کی لینگویج آپ نے ایک کر دی کہ ہر کسی نے انگریزی ضرور سمجھنی. مجھے تو بلکہ بعض اوقات اتنی حیرت ہوتی ہے، ایک گدھا گاڑی چلانے والا شخص پتہ نہیں انگریزی کیسے سمجھتا ہوگا، وہ نمبر کہاں سے تلاش کر لیتا ہے اپنے موبائل میں ڈائل کرنے کے لیے. آخر کوئی نہ کوئی پہچان تو وہ بھی رکھتا ہے نا. تو ان حروف کی بھی پہچان کروا دی ایک عام ان پڑھ آدمی کو، جس سے کبھی توقع ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اردو حروف تہجی بھی پہچانے گا، کجا کہ وہ پہچانے، وہ انگریزی حروف تہجی پہچاننے لگ گیا. تو اس لحاظ سے تو تعصب کسی حد تک ختم ہوا، کسی حد تک. لیکن یہ والا تعصب ختم ہونا تو کیا غلط بات نہیں ہے؟ کیونکہ جو قومیں اپنی شناخت چھوڑ دیتی ہیں ان لوگوں کا، وہی کہہ رہی ہوں، اب رومن اگر ہم ٹرکی کو دیکھیں تو وہ رومن کی طرف آئے تو آپ کی بات درست ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کچھ حد تک تو تعصب کام دیتا ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ. جس حد تک وہ پازیٹیو ہے اتنا ضرور لینا چاہیے. اچھا، پھر آپ اگر دیکھیں تو جہاں تک فرقہ واریت کا تعلق ہے یا یہ جو مسلکی عصبیت ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں یہ عصبیت میں منیمائز ہوئی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ عصبیت نہیں ہے، تعصب ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو پاسٹ، ماضی میں جتنی شدید عصبیت رہی ہے آج وہ صورتحال نہیں، کیونکہ آج جدید دور کے چیلنجز ڈیفرنٹ ہو گئے. آج ہمارا مقابلہ نہ یعنی لوگوں کا آپس میں فرقہ بندی کے اعتبار سے وہ مقابلہ رہ گیا. وہ فرقہ بندی کی بنیاد پر کیسے لڑیں؟ ان کو تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی. اس وقت تو اسلام کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا نا. آج اگر ہم دیکھیں تو مذہبی عصبیت بھی منیمائز ہو گئی. کرسچن، جیو، عیسائی، ان سب کو منیمائز کرنے کے لیے انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہوتے ہیں اور باقی سلسلے، لیکن اصلاً یعنی تعصب کا جو وے ہے نا وہ بدلنا شروع ہو گیا. کسی اور چیز پر تعصب ہے. اب دنیا کو تعصب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر حجاب کے بارے میں تعصب ہے. ویسے ٹالرنس کا سبق دے رہے ہیں نا کہ آپ ٹالریٹ کریں، لیکن حجاب کو ٹالریٹ کرنے کا نہیں سکھائیں گے. اسی طرح سے اگر آپ تعصب کی بات دیکھیں تو تعصب میوزک کے معاملے میں وہی نیشنز جہاں جو ٹالرنس کی زیادہ بات کرتی ہیں وہاں پر ہی حجاب کے حوالے سے ٹالرنس لیول 0 ہے. جی،
میں کیونکہ نہیں وہ سمجھتی برداشت ہی زیرو، نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے زیرو بھی نیوٹرل ہوتا ہے نا. زیرو بھی نیوٹرل ہوتا ہے, وہ مائنس پہ چلے ریزن بھی یہ گئے. دیتے ہیں نا کہ جیسے حجاب کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ حجاب جو ہے وہ عورت کے جو ہے حق کے جو ہے نا وہ منافی ہے, کہ یہ وہ اپنا چہرہ جب چھپا لے, ہاں جی, اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اصل میں عورت کی آئیڈینٹی تو اس کا پوٹینشیل ہے, وہ تو نہیں چھپتا, لیکن جس کے چھپنے کی وجہ سے پرابلم میں ہے, لوگ تکلیف فیل کرتے ہیں, وہ ریزن ڈیفرنٹ ہے. استاذہ جیسے ایسی ریزن ہے کہ انسان کو کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. استاذہ جیسے ایک تعصب کی وجہ سے لوگ, بہت سارے لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں. جیسے تعصب, جس طرح ایک ٹاک شو میں جیوز اور کرسچنز بیٹھے ہوئے تھے, اصل میں ان کے پاس بائبل تھی مگر پیچھے کور قرآن مجید کا تھا, مگر انہوں نے جب کہا کہ دیکھیں چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, یہ بہت جو سخت ہے سزا نا, تو جس طرح زنا پر کوڑے کی سزا بتائی گئی نا, تو انہوں نے کہا بہت سخت ہے. وہ ایک مسلم سامنے تھا نا, جب پیچھے سے دکھائی گئی تو وہ بائبل تھی, تو وہ پھر اتنے نادم ہوئے اس بات پر, صرف ایک تعصب کی وجہ سے وہ ایک ہدایت سے محروم رہے نا, انہوں نے غور و فکر نہیں کیا انہوں نے اس پہ. مذہبی عصبیت, یہ جو کل تک کا سلسلہ تھا, میں یہ سمجھتی ہوں اس کو لوگ اب کراس کر چکے. اب لوگوں کے اندر اس بات کی نفرت وہ بیدار کر چکے ہیں. سارے مسلمان بھی, ہر کوئی زبان کھولتا ہے کوڑوں کی سزا پہ یا اسی طرح سے ہاتھ کاٹنے پہ. یہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ ون کر لیا, کافی حد تک یہ ون کر چکے. اور آج کی دنیا میں جو تعصب پیدا کیا جا رہا ہے وہ اپنا من پسند تعصب ہے. آج کی دنیا میں تعصب جو ہے وہ, یعنی میں سمجھتی ہوں کہ وہ شاید علاقائی تعصب بھی اتنا بڑا نہیں رہ گیا ہے. صحیح علاقے کا تعصب ہے, فخر اس بات پر ہے کہ کسی کے پاس گرین کارڈ ہے یا کوئی فلاں علاقے کا یا فلاں نسل سے تعلق رکھنے والا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو نئی لہر آئی ہے نا, اس نے پچھلے سارے تعصب بہا کر رکھ دیے, اور یہ جو تعصب کھڑا ہو گیا ہے بہت بڑا تعصب. کیا پوری دنیا حجاب کے بارے میں ایک نہیں ہے؟ ہندو, کرسچن, مسلم, عیسائی. میں مسلمان اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ مسلمان بھی اس بارے میں ایک ہے. اچھا, کیا شراب پینا, ڈرنکس, انرجی ڈرنک کے نام پہ, یہ مختلف ڈرنکس کے نام پہ حلال و حرام کے بارے میں جو تعصب پیدا کر دیا گیا, اگر آپ آج کہیں کھڑے ہو کے بات کرنا چاہیں کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام, مجھے یہ بتائیے کون ہے مسلمان ہونے کے باوجود جو حرام پر ذرا سا جھجک جائے؟ ایک جواب آئے گا, اور آپ کو حیرت ہوگی کو غبی ہے یا انٹلیکچوئلز میں سے ہے, کہ یہ تو ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کوئی حرام نہیں ہے, بس ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے. بہت امپورٹنٹ بات چیت آپ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اسی بریک کے بعد, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاد صاحب بات کر رہی ہیں مذہبی عصبیت کی, اور خاص طور پہ جو حجاب کے حوالے سے, جو میوزک کے حوالے سے, جو اللہ تعالیٰ کے بنیادی احکامات ہیں اسلام میں, اس کے حوالے سے خاص ریزسٹنس پیدا کی گئی ہے. اس کی کیا وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو ورڈ آپ نے یوز کیا نا, ریزسٹنس, شاید تعصب اب اس مقام پر آن پہنچا ہے کہ شدید قسم کے ریزسٹنس ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ دلوں تک معاملہ رہ گیا, نفرت ہے, جان لینے کے در پہ ہو گئے. حالانکہ کسی کا حجاب کسی کو کیا تکلیف دیتا ہے؟ حجاب کی تو کوئی دشمنی نہیں ہے. یعنی ایک عجیب نوعیت کا تعصب ہے جو اس دور میں پیدا کر دیا گیا. میری ملاقات ہوئی پچھلے دنوں ایک ملحد کے ساتھ, مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ ملحد ہے, پہلی کافی نشستیں رہیں, لیکن ایتھیسٹ بتاتے بھی نہیں ہیں. ایتھیسٹ بتاتے نہیں ہیں, ایتھیسٹ آپ پہ وار کرتے ہیں. تو ایسا ہوا اب کہ ایک دن باقاعدہ طور پہ انہوں نے مجھے, میں یہ تو نہیں کہتی کہ ان کا کوئی دین ہے, ان کا دین ہی نہیں ہوتا, لادینیت ہے, لیکن اپنے جو ایجنڈا تھا اس کی پوری تبلیغ کرنے کی کوشش کی. تو تب مجھے ریئلائز ہوا کہ یہاں تو گڑبڑ بہت پیک پہ ہے, اور میں نے سوچا کہ اس شخص کو میرے ساتھ کیا ایسا ہو سکتا ہے. میرا بڑا واجبی سے تعلق ہے, کام سے کام ہے, لیکن مجھے جو چیز محسوس ہوئی وہ میرا نقاب تھا, وہ میرا پردہ تھا, وہ میری چھپنا تھا, اپنا آپ نہ دکھانا تھا,
جس کی وجہ سے ایک تڑپ تھی کہ جو مسلمان ہیں وہ کس وجہ سے پردہ کرتے ہیں، اور بے جا قسم کے الزامات، اور اس کو بادشاہوں کا دین اور سعودیز کا دین اور پتہ نہیں کون کون سا دین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ دین نہیں لے کر آئے تھے، یہ دین تو بادشاہوں نے ایجاد کیا جس میں مرد و زن کی تقسیم کر دی گئی. تو اس دن میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ اس حد تک کہ ہم چلتے پھرتے بھی کچھ لوگوں کو بہت زیادہ برے لگتے ہیں. آپ کی بات درست ہے. میں تعصب کی ایک اگلی رو کی طرف بھی ضرور توجہ دلانا چاہوں گی. اب جس کے اوپر ورک کر رہا ہے یہ طبقہ، وہ ہماری نماز ہے. ان کے ایجنڈے پر ہے کہ ہم نے نماز کو ختم کرنا ہے، عبادت کو ختم کرنا. پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، معصوم قسم کے اعتراضات کیے جاتے تھے. تو ابھی تو نماز کے بارے میں لوگوں کے اندر یہ یعنی ایک گلٹ ہوگا، جو نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھنے جاتے ہیں نہیں جاتے. اب لوگوں کو اس گلٹ سے نکالنے کے لیے سیکیٹرسٹ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، لائف سٹائل مینجمنٹ کے نام پہ ان کی ہیلپ کی جا رہی ہے. لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے نماز تو اس دین میں ہے ہی نہیں، اور یہ کہ ہماری تو وار ہے، وار اگینسٹ ورشپ ہے، یہ ہمیں ٹیررزم سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں اسلام سے خطرہ. اور اصل میں یہ سعودی دین ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اور جس کی وجہ سے انہوں نے صلاۃ کو اپنے لیے ٹول بنایا، اور لوگ تاکہ جو ہے وہ یعنی اس نوعیت کا طریقہ زندگی دیا جس کی وجہ سے لوگ گلٹ میں آئے. تو یہ تعصب اب نماز کے بارے میں پیدا کیا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ایتھیسٹ اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہماری جنریشنز میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حج یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ یوں نہ دیکھیں کہ آپ کی جو بوڑھی نسل ہے، آپ کے جو لوگ زندگی گزار چکے، ان کے کیا کانسیپٹس ہیں. آپ اپنی اس نسل کو دیکھیں جنہوں نے آگے باغ دوڑ سنبھالنی ہے، جن کے پاس باقی زندگی کے سال باقی ہیں، جن اگر اللہ تعالیٰ زندگی دے، یعنی توقع یہ کی جا سکتی ہے آنے والی نسل یعنی جو ہے، بزرگ کے پاس تو 5-10 سال بونس کے باقی ہیں، اور جن کے پاس زندگی کے 20-30-40 سال باقی ہیں ان کے افکار کو دیکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور صورتحال ایسی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی دین کی طرف اگر رجحان نہیں رکھتا یا دینی اعمال یا دین کے مطالبات کو پورا نہیں رکھتا تو کم از کم وہ دین سے تعصب تو نہیں رکھتا نا. اب تعصب پیدا کیا جا رہا ہے روزے کے بارے میں، آپ کی ساری عبادات کے بارے میں، حتیٰ کہ نکاح کے بارے میں، حتیٰ کہ یعنی نکاح کے مقابلے میں اس شدت کے ساتھ زنا کو رواج دیا گیا ویلنٹائن کے نام پہ. اور اگر آپ اس وقت پہ ریسرچز کروا کے دیکھیں، چیلنج ہے کہ کتنے % آبادی آپ کے زیادہ پڑھے لکھے جن کے اوپر آپ نے بہت مال انویسٹ کیا، جنہوں نے اتنی جو اہم چینز ہیں جن سے ایجوکیشن حاصل کی اور جنہوں نے آگے باغ دوڑ سنبھالنی ہے، ان میں سے کتنے % لوگ ہیں جو نکاح کرنا چاہتے ہیں. اس کی جگہ پہ، نکاح کی جگہ پہ آپ اگر جاگ رہے ہیں، اگر آپ سوسائٹی میں واقعی نظر رکھتے ہیں، آپ ایڈز تو دیکھیے. اس بار آپ نے ایڈز دیکھیے کہ ایڈز میں کیا چیز ہے جو دکھائی جا رہی ہے. یعنی نکاح کے مقابلے میں زنا، اور زنا سے بھی آگے بڑھ کے ہوموسیکشولیٹی. تو آپ کی سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ اور تعصب کس حوالے سے؟ تعصب ہے پاک دامنی سے، تعصب ہے حیا کے بارے میں کہ جو بھی حیا کا خیال رکھے گا ان کے نزدیک سب سے بڑا ہٹ لسٹ پہ وہ شخص ہے. میم آپ تو صرف ان کی بات کر رہی ہیں، ایتھیسٹ کی بات کر رہی ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم میں مسلمز بھی شامل ہیں. جیسے پچھلے دنوں ہی ہمارے ایک ٹیچر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حجاب اور سب چیز، تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے سیم بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ تو دین کا حصہ ہے ہی نہیں، یہ تو سیلف میڈ چیزیں ہیں. اور جہاں تک انہوں نے اس پوری چیز کو کہا کہ یہ یہودیزم سے آیا ہے، یہ دین جو آپ پروان چڑھا رہے ہیں یہ تو یہودیزم سے آیا ہے. اچھا، پہلے والی بات اور تھی. آپ تعصب کو بڑھتا ہوا دیکھیں، ہر فرد جو پہلے دین پر نہیں تھا اب وہ دین کے مخالفت میں اٹھ کھڑا ہوا. اور پڑھے لکھے حلقے میں تو یہ بات بہت کامن ہے. بہت پڑھے لکھے اور ان لوگوں سے زیادہ اس طرح کی باتیں سننے کو ان کے اندر ملتی بہت ہیں. تعصب پیدا ہو گیا دین کے خلاف. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حق کے انکار کے لیے وہ من کی مان تھیوری کو آگے لا رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے آپ اس کو باہر نکالو، آپ کسی قید میں نہ رہو. ایسے لگتا ہے کیا ایسا ہی ہے؟ میں سمجھتی ہوں یہ ایک ریلیجن ہے، یہ ایک مذہب ہے. تو اس مذہب کے لیے
جس کو پوجنے کی ضرورت ہے وہ تو من ہی ہے، خدا کا تو آپ انکار کر چکے، تو پھر اپنے آپ کی پرستش کروانا چاہتے ہیں نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جنریشنز میں جس کے خلاف تعصب پیدا کیا جا رہا ہے، آپ کسی کے سامنے ابلیس کا نام لے کے دیکھیں، وہ غصہ کر جاتا ہے، شیطان کا نام لے کے دیکھیں، غصہ کر جائیں، غصہ کر جاتے ہیں لوگ کہ ابلیس کے بارے میں کچھ نہ کہیں، آپ نے جو کچھ کہنا ہے ویسے کہہ لیں، ابلیس کے بارے میں نہ کہیں۔ شیطان نے تو کہا اپنے پجاری بنا یعنی رہا ہے، اللہ کے بارے میں تعصب نہیں ہے، ابلیس کے بارے میں تعصب ہے کہ ابلیس کو کچھ نہیں کہنا۔ اچھا، پھر اسی طرح سے زندگی کے باقی معاملات کے حوالے سے دیکھیں، ایک طرف میوزک ہے، میوزک کے لیے وکالت ہے، میوزک کے ذریعے سے خدمت ہے، پوری سوسائٹی میں میوزک کو رواج دیا جا رہا ہے کہ میوزک آپ کے لیے ہیلنگ ایجنٹ ہے، شفا دے گا، میوزک کی وجہ سے سٹریس دور ہوگا، میوزک کی وجہ سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، میوزک کی وجہ سے آپ خوشی محسوس کرو گے، اور میوزک ہی تو فطرت ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو میوزک کے کچھ ضروریات ہیں، جہاں میوزک ہوتا ہے میوزک آپ کو کسی طرف لے کے جاتا ہے، میوزک شہوت ابھارتا ہے، میوزک جو ہے وہ اس کے لیے جب راستہ ہموار کرتا ہے تو نیچرلی آگے آپ کو ایک ایسی سوسائٹی چاہیے جہاں آپ کے لیے مخلوط مجالس ہوں، مخلوط تعلیم ہو، جہاں پہ ملنے کے مواقع ہوں، جہاں پہ آپ کے درمیان پھر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں، آپ نے نوٹ کیا، یعنی کہیں بھی حجاب کی بات آئے، پھر بیکن ہاؤس کی بچی یہ نہیں سمجھتی، میں نہیں سمجھتی، میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی تعصب نہیں ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ ہم ان بچیوں کو سمجھا نہیں پائے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن بیکن ہاؤس کی بچی اگر اٹھ کے اس بات پہ ریاکٹ کرتی ہے کہ ہمیں حیا کی تلقین کیوں کی جاتی ہے، تو یہ حیا کے خلاف ریاکشن ہے نا، تعصب ہے حیا کے خلاف۔ آپ کی جتنی حلال چیزیں اور حرام چیزیں، حرام کے بارے میں تعصب پیدا کیا جا رہا ہے کہ حرام ہر صورت لوگ یوز کر جائیں، حرام کو خوبصورت بنا کے دکھائیں گے، انرجی ڈرنکس کے نام پہ، چاکلیٹس کے نام پہ، چاکلیٹس، باقی چیزیں آپ کو کھلائی ایسی چیزیں جا رہی ہیں استعمال میں، کھانے میں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب تعصب اس حد تک پہنچ جائے، جب لوگ یعنی کسی اور چیز کے لیے سٹینڈ لے کے کھڑے ہو جائیں، اس وقت کون ہے جس کی عقل درست طریقے سے کام کر سکے؟ اساتذہ، پھر تو تعصب کے مقابلے میں تفکر کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے کیا جس کے لیے کوشش کرنی ہے؟ لیکن یہ سب کچھ سمجھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور تفکر پہ بات کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اساتذہ، ہم بریک پہ جانے سے پہلے تعصب کے حوالے سے کافی کچھ دیکھ چکے، کس قسم کا رویے پروان چڑھتے ہیں، تعصب کس طرح سے زیادہ دین کے خلاف ہے، اور دوسرے تعصب کے طریقوں کو بھی ہم نے دیکھا۔ لیکن پھر تفکر جو اس کے مقابلے کی چیز ہے، تفکر ہے کیا، کرنا کیسے ہے، اور کس طرح سے تعصب کے مقابلے میں مددگار ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ تعصب سے آپ کی عقل جکڑی جاتی ہے، اوکے، آپ درست انداز میں سوچنے سے محروم ہو جاتے ہیں، غور و فکر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی عقل بند گئی نا۔ جب آپ کی عقل کو روک دیا گیا کہ وہ سوچ نہیں سکتا، وہ ایک دائرے کے اندر رہ کے سوچ سکتی، اس سے باہر نہیں، اور اس دائرے میں رکھنے کے لیے آج جو میڈیم یوز کیا جا رہا ہے، جس کے توسط سے لوگوں کو متعصب بنایا جا رہا ہے، وہ ہمارا میڈیا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، انہیں خود بھی نہیں پتا، کیونکہ پیچھے مائنڈ تو کسی اور کا ہے نا، پیچھے اسٹریٹجیز کسی اور کی ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف سارے لوگ جو ہیں وہ اس چینج کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگ سوچے سمجھے بغیر بھیڑ چال چلتے ہیں، یعنی ایک گرا تو باقی سارے بھی اسی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تفکر جو ہے یہ بنیادی طور پر عقل کی درستگی کے لیے، عقل کے صحیح کام کرنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے، یہ دل کی عبادت ہے، اعمال القلوب میں سے ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تفکروا بآلاء اللہ، اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو، اور اللہ رب العزت کی ذات پر غور و فکر نہ کرو۔
تو جب ہم اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آتا ہے. ہر ایک چیز کے پیچھے ایک میسج. ہر ایتھیسٹ کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کو کھوجنا آسان ہے. اگر وہ اپنے آپ کو تعصب سے آزاد کر لے تو اس کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو اس کو وجود میں لانے والا کوئی ہوتا ہے. جب کسی چیز کا پروسیس چلتا ہے تو اس پروسیس کا کوئی چلانے والا ہوتا ہے. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا، کائنات وجود میں آئی، تو بگ بینگ ہوا نہیں تھا، اس کو کرنے والا کوئی موجود تھا. اور جب کوئی کہتا ہے کہ کائنات کے ساتھ انسان بھی خود تخلیق ہو گیا، تو ہم عام زندگی میں تجربہ کرتے ہیں کبھی کوئی چیز خود سے خود وجود میں نہیں آئی. جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پر، جیسے آپ کوئی برتن آپ کے سامنے ہے یا کوئی ایسا جو ڈیکوریشن پیس ہے، اینی تھنگ، اب یہ چھوٹا سا پیالہ ہے، اگر آپ اسے لیں ٹکڑے ٹکڑے کریں کسی چیز میں ڈالیں، اب آپ سوچیں کہ یہ خود بخود بن جائے تو پاسبل نہیں ہے. آپ اس کے اوپر غور و فکر بھی کریں گے، آپ جوڑ کے ویسا ہی بنانا چاہیں گے تب بھی نہیں بنا سکیں گے. تو پھر تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بڑا پلانڈ وے سے غور و فکر نکالا گیا. اصل روٹ لرننگ کرائی گئی ہے، غور و فکر تفکر والا معاملہ تو ہے ہی ایکچولی نہیں. فائزہ آپ نے بڑی ڈیپ بات کی ہے کہ روٹ لرننگ کرائی گئی اور تفکر نکال دیا گیا. تفکر ختم کیا گیا. پھر جب تفکر ختم کیونکہ ہو جب گیا، اب تفکر ختم ہوتا ہے تو آپ پھر امپورٹڈ جو اسٹریٹجیز ہیں، امپورٹڈ ٹیکنیکس ہیں، ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس میں فخر محسوس کرتے اگر ہیں. آپ اوور آل دیکھیں نا تو ہمارے یہاں جو سسٹم آف ایجوکیشن چل رہے ہیں، دو بڑی جو ہے نا دو ایکسٹریمز پہ ایجوکیشنل سسٹمز ہیں. ایک وہ جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے تحت کام کر رہا ہے یا اسی طرح کے پرائیویٹ سیکٹر میں چھوٹے اس کو بھی تعصب کا شکار کر دیا گیا. اور ایک وہ ہے جو دوسرا ہمارا یعنی ایلیٹ کلاس کو سرو کرنے کے لیے یہ سسٹمز بنائے گئے. اگر آپ اس جگہ پہ دیکھیں تو انہیں تفکر کے لیے، ان کو غور و فکر کروانے کے لیے، اپنی مرضی کی بات سوچنے اور سوچوانے کے لیے ان کو کسی اور طرح سے تیار کیا گیا. ان کے لیے سسٹم آف ایجوکیشن بھی ڈیفرنٹ ہے. او لیولز کریں، اے لیولز کریں، ہائی اسکول بھی ہو، ایون ان کا سسٹم ڈیفرنٹ. اب اگر آپ دوسری ایکسٹریم پہ جا کے دیکھیں، گورنمنٹ سکولز میں، آپ کے پرائیویٹ عام سکولز ہیں، تو اس میں آل روٹ لرننگ. آپ کے لیے سلیبس اتنا کم ہے، آپ کو جو لینگویج پڑھائی جائے گی وہ بھی اتنے یعنی ایسے طریقے سے پڑھائی جائے گی، نہ آپ کو زبان آئے، نہ زبان سے آپ کی کوئی وابستگی ہو، کچھ چیزیں آپ رٹ لیں اور اتنا کافی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کچھ چیزیں تو روٹ لرننگ کے تھرو انسان کو آنی چاہیے. یعنی کچھ بنیادی فیکٹس ایسے ہیں جن کو روٹ لرننگ کے تھرو ہی کر سکتے ہیں، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. آپ جب کہتے ہیں جیسے ایجوکیشنل ٹیکسونومی ہے بلومز کی، تو وہ کہتا ہے کہ جو کوگنیٹو ڈومین میں سب سے لوئسٹ لیول ہے نالج آف فیکٹس کا، نالج آف ٹرمینالوجیز کا، یعنی روٹ لرننگ کے تھرو. پھر اس سے اوپر ہے کہ آپ کمپریہینڈ کر سکیں. پھر اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ آپ اس کو اپلائی کر سکیں ان ادر سچویشن. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو ایویلیویٹ کر سکیں، اس کا انالیسس کر سکیں، اس کو سنتھسائز کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے درجے کوگنیٹو میں اتنی سٹیجز ہیں، تو آپ لوئسٹ لیول پہ لے آتے ہو کہ کوئی بھی آپ کا فرد جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہے، اور آپ اس لوئسٹ لیول سے آگے جانا ہی نہیں چاہتے اور لے کے نہیں جا رہے ہو. بیسیکلی تو یہ برین اسٹارمنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں نا. مطلب اگر ہم تفکر کو دیکھیں تو برین اسٹارمنگ بھی اس کا ایک پارٹ ہی ہوگا، رائٹ؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے. اس سے مراد محض برین سٹارمنگ نہیں ہے جیسے ہمارے ٹی وی پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے بارے میں سارے بیٹھ کے تو برین سٹارمنگ کرتے ہیں اور اپنی رائے شامل کرتے ہیں. تفکر جب کرتا ہے انسان تو ان چیزوں پر جو اسٹیبلشڈ فیکٹس نہیں ہیں، ریالٹیز نہیں ہیں، جس کی ہماری زندگی کی ہدایت سے اس طرح کا تعلق نہیں جیسے کتاب اللہ کا تعلق ہے. مثلا آپ غور و فکر کرو، اگر آپ H2O ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا ایک ایٹم مل کے پانی بناتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر جب غور و فکر کر کے یہاں اس نتیجے تک پہنچ گئے، ان دونوں کے تعامل سے اس طرح پانی بنتا ہے. یہ تو فیکٹ ہے نا، یہ تو فیکٹ کا نالج ہے، پتہ چل گیا. اب اس سے اگلی بات نہیں سکھائی جاتی. نہیں، اس سے اگلی اگر آپ کائنات پہ غور و فکر کریں تو آپ کو کرۂ فضائی میں اتنی بڑی مقدار میں ہائیڈروجن بھی ملتی ہے، آکسیجن بھی، لیکن ان کا وجود الگ الگ ہے، پانی تو نہیں بنتا. تازہ جیسے آپ نے کہا کہ تفکر جو ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم سے ہمارے نکال دیا گیا، تو کیا یہ تفکر جو ہے وہ باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے، یا انسان جو ہے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ غور و فکر کرنا شروع کر دے تو کیا غور و فکر کرے، کس چیز پر کرے، اور کیا اس کی فکریں جو ہیں کیا ایک سمت میں نہیں رہ پاتی ہیں؟
کہ فوکس نہیں ہو پاتا ہے. اگر کرنا بھی چاہیں اللہ کی ذات پہ غور و فکر ان چیزوں پر تو وہ انسان وہ کر نہیں پاتا ہے. کہاں سے کہاں سوچ تو کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے نا. تو وہ کیا سیکھا جاتا ہے تو کس طرح سے سیکھا جائے گا؟ تفکر جو ہے وہ اعمال القلوب میں سے اور دل کی عبادت ہے. تفکر سیکھے بغیر نہیں آتا، چاہے سکھانے والے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا سکھانے والے کسی ریموٹ ایریا میں رہنے والے افراد ہوں لیکن اپنی نسلوں کو غور و فکر کرنا سکھاتے ہوں. یعنی انفارملی بھی سکھایا جا سکتا ہے اور فارملی بھی. ہمارے ہاں تو ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے نا، نہ پیرنٹس کے ایجنڈے پہ ہے، نہ یہ اساتذہ کے ایجنڈے پہ ہے، نہ قوم کے ایجنڈے پہ ہے کہ غور و فکر سکھایا جائے. حالانکہ غور و فکر کرنے کا کتنی بار اللہ پاک نے اپنی کتاب میں حکم دیا. اور پھر اسی طرح سے جیسے قرآن حکیم کے بارے میں یہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن حکیم میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تو غور و فکر جو ہے یہ سیکھے بغیر نہیں آتا، کیونکہ ایک تو بچپن کی ٹریننگ ہوتی ہے ہر ایک چیز کے اوپر، ماں باپ توجہ دلا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ماؤں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ماؤں کو تو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ دل کی عبادت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے. ہر فرد کو غور و فکر کرنا سیکھنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم کی کتنی آیات ہیں جس میں رب العزت نے غور و فکر کی دعوت دی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، ایک عام غبی انسان بھی رات اور دن کے کھیل کو تو دیکھتا ہے. تو ان پر غور و فکر کرنے والا اس نتیجے تک لا محالہ پہنچ سکتا ہے کہ یہ تبدیلی چھوٹے پیمانے پر نہیں ہے، اتنے وسیع پیمانے پر تبدیلی کسی بڑی قوت والے کے بغیر نہیں آ سکتی. اور اسی طرح سے یعنی اگر آپ دیکھیں تو 2+2=4 اگر سکھا سکتے ہیں، اور اگر یعنی آپ امیجنیشن سکھا سکتے ہیں آرٹ ورک کروانے کے لیے، آپ کوئی پروجیکٹ کروانے کے لیے لوگوں کے امیجنیشنز کو اس طرف لگا سکتے ہیں، تو آپ اللہ رب العزت کے تعلق کے لیے اور اس کائنات پر غور و فکر کے لیے کیا کچھ نہیں کروا سکتے. اور استاد جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ اپنے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرے، تو اس میں بھی ایک حصہ کائنات میں غور و فکر کا رکھا گیا. یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے. اس غور و فکر سے ہی تو یقین ملتا ہے. یقین اور علم اور یقین کے راستے میں جو حائل چیز ہے وہ غور و فکر ہی ہے، تفکر ہے. اس کے بغیر انسان جتنا مرضی علم حاصل کر لے. اچھا، لوگ کتنے غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم چاہے علم نہ حاصل کریں ہم یقین کے مرتبے پر ہیں، لیکن علم کے بغیر وہ یقین نہیں آتا جس کی وجہ سے انسان کے اندر قبولیت آتی. پھر میں یہ ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں جو اس بیعت پیدا کی جا رہی ہے حلال و حرام کے حوالے سے، حرام کی وجہ سے انسان کا ذہنی سانچہ بگڑتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کے انداز اور اس کے اخلاقیات بھی بگڑتے ہیں. اس کے اندر صفاقی آتی ہے، اس کے اندر ہیومینٹی نہیں رہتی حرام کی وجہ سے، کیونکہ بہت بے درد ہو جاتا ہے انسان حرام کو استعمال کرنے کے بعد. درندوں والی صفات در آتی ہیں. جس نوعیت کی چیز کھائی جاتی ہے نا، تو جس کی وہ خوراک ہوتی ہے اس کو دیکھ لیں. اگر اس کو دیکھ لیں تو پتہ لگے گا کہ آپ کے اندر بھی اسی نوعیت کی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی سوسائٹی میں وہ تقوی نہیں ہے، وہ ورع نہیں ہے حلال و حرام سے اجتناب کے لیے. اگر کسی کے اندر کانشیسنس نہیں ہے تو اس کی ماں کو دیکھ لیں، اس کی ماں میں بھی نہیں ہوگی، اس کے والد میں بھی نہیں ہوگی. تو حلال و حرام کون سے ماں باپ ہیں جو سکھاتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اپنے بچوں کو کیا بناتے ہیں، پھر اپنی نسلوں کو کیا بناتے ہیں؟ ہم نے انہیں بگاڑا ہے، ہم نے انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے، اور اس کی وجہ سے آج کس طرح سے صورتحال مختلف ہو گئی. ایک اور پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جیسے آپ دیکھیں کہ تعصب جب اپنے فرقے کا ہوتا ہے، یا تعصب اگر اپنی کسی خاص، یعنی جیسے حجاب کے بارے میں تعصب ہے، پھر جب تعصب ہوتا ہے نا، پھر اس کے لیے مناظرے ہوتے ہیں. الجدال والمرا، کہ آپ جھگڑے بھی آسان طریقے سے ہو سکتے ہیں، لیکن پھر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی مزید کوششیں ہوتی ہیں. جہاں کہیں یعنی مذہبی عصبیت کی بنا پر
جب جھگڑے بڑھتے ہیں، پھر آپس میں لوگ اس مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں ہوتا، رسول اللہ کی سنت کی طرف رجوع نہیں ہوتا، پھر خود کو مختار کل سمجھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، اس تعصب کی وجہ سے کس طرح سے انسان جس چیز سے محروم ہوتا ہے وہ محاسبہ ہے۔ وہ ابھی جیسے ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ رہے تھے، پہلے انبیاء کی کتابوں میں جو کچھ آیا اور صحیفوں میں، تو اس میں ایک چیز جس کے لیے وقت مختص کرنا ہے وہ محاسبہ ہے۔ تو غور و فکر کرنے والا اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، یعنی ایک تفکر کی یہ بھی صورت ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کتنی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، ورع سے، حلال و حرام سے اس کی تمیز رکھ کے حلال اختیار کرنے اور حرام سے اجتناب کرنے سے، پھر انسان محروم ہو جاتا ہے تقویٰ سے، انسان محروم ہو جاتا ہے تفکر سے، انسان محروم ہو جاتا ہے محاسبے سے، اللہ کی ذات پر یقین سے، اور پھر انسان جب یعنی تعصب میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک اور تعصب جو ہماری سوسائٹی میں بڑا کامن ہے، حب جاہ، یعنی جاہ کی محبت، عزت کی محبت کی وجہ سے کلاس ڈیفرنس آ گیا، پھر برانڈ کانشیس کر دیا گیا پوری سوسائٹی کو، اور اس کی وجہ سے جو بڑی چینج آئی وہ یہ کہ خدا خوفی اٹھ گئی، یعنی پھر اپنے لیے، اپنے مقام اور اپنی عزت کے لیے اللہ رب العزت کی بات کی عزت کو ختم کر۔ اساتذہ، جس طرح ہمارے بینکنگ سسٹم میں آج کل انٹرسٹ کی طرف وے آؤٹس نکالے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے اس کے حلال و حرام میں بھی آج کل تنازع چل رہے ہیں، کیا یہ بھی تعصب کی ایک شکل ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتی کہ یہ ڈائریکٹلی تعصب ہے، لیکن سود کی بنا پر لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ سود کے حق میں اور کچھ سود کے خلاف۔ تو جو لوگ سود کی فیور میں، ان کی بہت بڑی تعداد ہے، کیونکہ کسی کی روزی وابستہ ہے، کسی کے مالی مفادات وابستہ ہیں، اور سب لوگ چاہتے ہیں جن کے مالی مفادات سود کے ساتھ متعلق ہیں کہ کسی طرح سے اسے حلال قرار دے دیا جائے۔ تو اصلاً سوسائٹی میں اسلامی احکامات کے خلاف ریاکشن پیدا کیا جا رہا ہے، یہ تعصب ہے اس وقت پوری ورلڈ میں۔ تو اس تعصب سے بچنے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس تعصب سے نکلنے کے لیے رب العزت نے جو راستہ دکھایا ہے وہ یہی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کی۔ اور اس تعصب سے بچنے کے لیے تفکر کی ضرورت ہے، یعنی فکری سانچے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ عقل کی درستگی کے لیے تفکر بہت ضروری ہے، اسی کی وجہ سے دل کے اندر یقین کے آنے کے راستے کھلتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر الحمدللہ یعنی انسان کے اندر قبولیت آتی ہے اور وہ اسلام کے سچے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ استاذہ۔ یقیناً علم کے بعد غور و فکر، اور غور و فکر ہی کے بعد یقین آتا ہے۔ تو انسان کی زندگی تو تب بدلتی ہے جب یقین کامل ہو، اور یقین کامل ہونے کے لیے غور و فکر بہت ضروری ہے، لیکن غور و فکر اللہ رب العزت کی کتاب میں، اللہ رب العزت کی کائنات پر، اسی طرح سے ہم تفکر کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔